الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، اور آج کے درس میں ایک سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ سوال ہے جو خاص طور سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولتوں سے نوازا ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو امیر اور رئیس لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایک قربانی میں پورے گھر والے شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو یہی سوال آج سے 1400 سال پہلے ایک تابعی نے ایک صحابی رسول سے کیا تھا۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الاضاحی کی روایت ہے، 1505 نمبر کی حدیث ہے۔ عن عطاء ابن یسار قال سألت ابا ایوب الانصاری۔ حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ یہاں پر میں ایک آپ کے نالج کی بات بتا دوں، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی رسول ہیں، یہ وہی خوش نصیب صحابی ہیں جن کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہی وہ صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری جن کے گھر اللہ کے نبی نے قیام کیا تھا۔ تو حضرت عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان سے میں نے سوال کیا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی، آپ لوگ کیسے قربانی کرتے تھے؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کرتا تھا، فَيَأْكُلُونَ، وہ سب اس میں سے کھاتے تھے، وَيُطْعِمُونَ، اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے کثرت قربانی میں، یعنی کثرت قربانی، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے۔ تباہا کا مطلب ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا، یعنی کسی نے اگر ایک قربانی کی ہے تو ہم 2 کریں گے، کسی نے 2 کیا ہے تو ہم 3 کریں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح فخر جتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں۔ تو یہ حدیث کو سامنے رکھیے، اور جو جمہور اہل علم ہیں ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک فیملی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر 10 افراد رہتے ہیں، ایک فیملی ہے اور اس فیملی میں 10 افراد رہتے ہیں، اور 10 افراد آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، ان کا کاروبار ایک ساتھ ہے، ان کے معاملات ایک ساتھ ہیں، ان کا کھانا ایک جگہ بنتا ہے، ان کا کچن ایک ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ایک قربانی ایک جانور میں سارے لوگ شامل ہو جائیں گے، اور ایک ہی جانور تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر 10 افراد الگ الگ رہتے ہیں ایک ہی گھر کے لیکن الگ رہتے ہیں،
ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا کاروبار، ان کی تجارت الگ ہے، تو ایسی حالت میں ہر فرد اپنی اپنی قربانی پیش کرے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 اماموں میں سے 2 بڑے مشہور امام ہیں، ان دونوں کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک ہی جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر کئی صاحب نصاب افراد رہتے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر کئی صاحب نصاب افراد رہتے ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، پھر بھی ایک ہی جانور ان تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور 8ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 میں لکھتے ہیں، وَكَانَ مِنْ هَذِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی، ان نشأت التجزیہ عن الرجل وعن اہل بیتہ، کہ ایک بکری ایک شخص کی طرف سے اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی، وَلَوْ كَثُرَ أَحَدُهُمْ، اگرچہ اس شخص کے گھر والوں کی تعداد چاہے جتنی ہو۔ اور 12ویں صدی ہجری 13ویں صدی ہجری کے 12ویں اور 13ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ محمد شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک بڑی معروف کتاب ہے نیل الاوتار، حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک پریوار ایک ساتھ رہتا ہے، اگرچہ اس پریوار میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، پھر بھی ایک جانور ان تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور سب کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اس طریقے سے ان تمام اقوال کو یکجا کرنے کے بعد بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک فیملی ایک ساتھ رہتی ہے اور اس فیملی میں بہت سارے صاحب نصاب لوگ بھی اگر رہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی تاجر ہے، تو اس طریقے سے اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھانا پینا ہے، ایک ہی کچن ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، ایک ہی ساتھ ان کے معاملات ہیں، تو ایک جانور سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے جتنا کریں، لیکن جہاں تک کفایت کی بات ہے ایک جانور کافی ہو جائے گا، اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے جتنا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قربانیوں میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔